پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، تخت پنجاب پہ قابض کون ہوگا؟ ایک کے پاس مینڈیٹ ہے اور یہ سوال آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اٹھا کہ ایک شخص نے زیادہ ووٹ لیے ہیں، ایک نے کم ووٹ لیے ہیں اور کم ووٹ والا وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ حکومتی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، انہوں نے آج صبح وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایک پریس کانفرنس کی جس پہ معزز جج صاحبان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آنریبل ججز ہیں، کافی سارے انہوں نے کیا کہا جائے، اس کو کنٹیمپٹ کہا جائے، کنٹیمپٹ کیونکہ عدالت خود کہتی ہے، لیکن نازیبہ الفاظ کافی استعمال کیے، بینچ کو کنٹروورشل بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور جو سپریم کورٹ کے انہی معزز تین جج صاحبان کا جو فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا جو مستقبل ہے، جو ان کا سٹیٹس ہے، اس کے اوپر کافی سارے بادل منڈلا رہے ہیں، اسٹیٹس از انڈر اے کلاؤڈ۔ اور اس کے بعد سے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ کس طرح سے گول پوسٹ کو چینج کیا جائے، فل کورٹ کا مطالبہ کیا جائے اور ایک طوفان بدتمیزی اس حوالے سے برپا کیا گیا۔ ہمارے پاس ناظرین اطلاعات ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد دوبارہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی حکومتی اتحاد کی طرف سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز تین جج صاحبان کو دوبارہ سے، کیونکہ فل کورٹ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ریجیکٹ کی ہے، اس حوالے سے ایک اور پریس کانفرنس شاید اب سے کچھ دیر بعد حکومتی اتحاد پلاننگ کر رہا ہے، کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ سپریم کورٹ کے حملے کے لیے دوبارہ استعمال ہوگا۔ آج جو ناظرین سماعت چلتی رہی اس میں قانونی نقطہ ایک بڑا سادہ سا تھا، اور وہ قانونی نقطہ یہ تھا جو کہ سپریم کورٹ نے خود اپنے آرڈر میں دیا: The question therefore is whether our judgment takes the view that appears to be expressed in the Deputy Speaker's ruling dated 22 جولائی 2022۔ یعنی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا پریزیڈنشل ریفرنس کے پیراگراف نمبر 3 میں جو اوپینین دیا گیا تھا اور آرڈر دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں پیٹیشنز بھی تھیں اور ایڈوائزری جوریسڈکشن انڈر آرٹیکل 186 صدر مملکت نے ریفرنس بھی بھیجا، تو اس میں بڑا واضح پارلیمانی پارٹی کا دیا گیا اور اسپیکر نے اس کو مس کوٹ کیا نہیں کیا، اور حکومت کے وکلا بھی وہاں پہ آ کے پیش ہوتے رہے، حکومتی سائٹ کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز لائی ان کی طرف سے بھی وکلا پیش ہوئے۔ وہاں پہ کیا معاملات تھے، یہ چیزیں اب آگے کدھر جائیں گی، کل صبح 11:30 بجے جو سماعت ہوگی اس میں کون سے لا پوائنٹس ہیں اور عدالت میں کیا ہوتا رہا، میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ عامر عباس صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت زار بتا رہی ہے کہ آج صبح سے کالا کوٹ پہن کے یہ سپریم کورٹ میں ہی موجود تھے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں چیف سیکیورٹی آفیسر سابق پرائم منسٹر عمران خان کے ڈاکٹر شہباز گل۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اور انہوں نے دیکھیں کریکشن نہیں کی، چیف سیکیورٹی آفیسر کی، جی چیف سٹاف آفیسر، چیف سٹاف آفیسر، چیف سیکیورٹی آفیسر، میں سب کچھ ہوں جی، جو آپ نے کہنا ہے چیف سیکیورٹی گارڈ کہنا ہے کہ پارٹی میں میں سب کچھ نہیں، مجھے سیکیورٹی گارڈ لگانا ہے، جو لگانا ہے آپ لگا دیں، میرا لیڈر ہے، دیٹس فائن۔ چل میں پھر رہے ہیں، جیکٹس وغیرہ پہن کے دیکھ رہے ہیں، سٹاف آفیسر، ان کے نیچے چیف آف سٹاف، چیف آف سٹاف، رائٹ۔ اچھا راجہ عامر عباس صاحب، پورا دن آج عدالت میں تھے، عدالت میں ماحول کیا تھا، اور حکومتی اتحاد کے جو وکلا تھے وہ جو باہر انہوں نے کارروائی ڈالی وہ عدالت کے اندر بھی ڈالنے کی کوشش ہوتی رہی؟ اچھا صاحب، سب سے پہلے تو آئی ووڈ پے فل جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جس انداز میں اس کیس کو کنڈکٹ کیا ہے، جس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، جس تحمل کا، اور ٹو دی پوائنٹ وہ رہے ہیں کہ جناب ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بتائیے آرٹیکل 63(1)(b) میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا ڈیسیژن جون سا ہے اس کی خلاف ورزی اگر کوئی کرے گا وہ بائنڈنگ ہوگا، اور جو پارلیمانی ہیڈ ہے اور جو پارٹی ہیڈ ہے وہ اس کے بعد ایکشن لے گا۔ اور نمبر 2 سوال تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی ہے اپنی، اس میں شاید وہ جو انٹرپریٹیشن کر گئے ہیں وہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے۔ عدالت نے کہیں نہیں کہا کہ غلط ہے، انہوں نے کہا اگر وہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ وہ شاید ہم سیکھ جائیں اس سے کہ کوئی ایسی بات انہوں نے دیکھی ہو، لیکن بارہا ان کے وکلا سے جب یہ پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یا اس پیراگراف 3 میں تھا، تو اس طرف مجھے وہ یاد آ گیا پیناما کا کیس، جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ منی ٹریل دیں
منی ٹریل کی وہ بات نہیں کرتے تھے اور باقی دنیا جہان کی باتیں کی جاتی تھی. یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ بتائیے کہ جناب یہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ ہم نے اپنی ججمنٹ کے پیرا 3 میں بھی پارلیمانی پارٹی کا ذکر کیا ہے, تو آپ نے یہ کہاں سے امپورٹ کیا؟ تو اس کا جواب نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات کہ جیسے ہی کیس شروع ہوا تو کوئی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس کے موجودہ صدر اور کوئی 8-10 پرانے صدور وہ ایک دم سے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایک فل اس کا کورٹ اس میں تشکیل دیا جائے. اور ریزننگ کیا؟ ریزننگ ان کے پاس نہیں تھی کہ کوئی ایسا لا پوائنٹ انوالو ہے, کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی ہے کہ جو وائرس کے خلاف ہے, وہ نہیں تھی. سمپلی یہ کہ جناب بہت زیادہ اس ملک میں ڈفرنس پیدا ہو گیا ہے, پولز اپارٹ ہونے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے وداؤٹ. تو اس کو ان پہ سپریم کورٹ نے پہلے تو یہ بات کی کہ جناب ہم اس کو کم نہیں کریں گے, ہم آپ کے پریشر میں نہیں آئیں گے, لیٹس آرگیو دس کیس. اور دوران آرگیومنٹس اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں. کسی ایک نے کہا جو وکلا پیش ہوتے رہے حکومتی اتحاد کی طرف سے کہ جی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ درست ہے. کسی نے نہیں کہا کہ جناب وہ درست ہے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ جناب آپ فیصلہ کریں کہ پارٹی ہیڈ کی فوقیت ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو کیا ہے وہ درست ہے. اور پارٹی ہیڈ کا انہوں نے کہا کوسچن یہاں پہ انوالو نہیں ہے, یہاں پہ ایک سمپل سی جو پلین ریڈنگ کی بات ہے اور اس کے لیے فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو یہ ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا خاص کر کے جب وہ لا منسٹر صاحب جو ان سے ہیں وہ آئے, آلدو کہ لا منسٹر کو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس کیپیسٹی میں کورٹ کو ایڈریس کر رہے تھے. نہ وہ رسپونڈنٹ سائڈ سے تھے نہ وہ پٹیشنر سائڈ سے تھے, اور ان کو پرمیشن بھی بہرحال کورٹ نے جیسے میں نے کہا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور ان کو دیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر لا منسٹر کو شوق ہوتا ہے تو وہ ریزائن کرتے ہیں اور آ کے کورٹ کو ایڈریس کرتے ہیں. اینی ہاؤ تو جب انہوں نے کہا کہ جناب نہیں آپ اس میں لارجر بنچ بنائیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ میرٹس پہ کیا ہم نے باتیں کرنی ہے, تو کورٹ نے بڑا کلیئرلی کہا کہ وی وڈ ناٹ الاؤ اینی فورم شاپنگ. یہ کوئی فورم شاپنگ نہیں ہو رہی کہ آپ کی پسند کی چیز آ گئی تو آپ رک گئے اور نہیں آئی تو آپ آگے چل پڑیں گے. تو دس از دا مین تھنگ, یہ کرکس تھا. آج انہوں نے ڈیسائیڈ, آلدو میرٹس پہ آج تمام آرگیومنٹس آلموسٹ ہو گئے, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا تشنگی نہ رہ جائے کوئی. اور فاروق نائک صاحب کی خواہش تھی کہ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیا جائے, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کل 11:30 بجے آئیے اور بتائیے کہ جناب وہی سوال دوبارہ سے ہوا. آرڈر میں بھی لکھا دیا انہوں نے کہ جناب ایک سمپل سا سوال ہے, سمپل سا سوال کا یہ جواب دیتے. شعیب شاہین صاحب, جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومتی اتحاد نے عدالت کے باہر جو پریس کانفرنس کی, پھر انٹیریئر منسٹر نے کی کہ جی ہم اگر یہ فیصلہ نہ آئے تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے, بینچ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے, اور جو پریس کانفرنس تھی وہ عدالت کو باہر سے بیٹھ کے متاثر کرنے کی کوشش تھی. دیکھیں اس پہ میں نے کل بھی بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی ہے. یہ عدالت کو دھمکانا, عدالت کے ججز کو متون کرنا, عدالت کے خلاف بولنا, ججز کے خلاف بولنا, ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا, یہ زیادتی ہے. ان کا نام ہے ڈیموکریٹک موومنٹ. جمہوری طرز عمل ان کا کدھر ہے؟ جمہوری طرز عمل یہ ہے کہ آپ رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کریں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بیسک جزو ہے, اور آپ اگر عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں آج عدلیہ نے بھی یہ بات کی, کل میں نے بھی یہ بات کی تھی. کوشچن یہ ہے کہ جب قاسم سوری صاحب کے خلاف رات کو عدالتیں کھلیں, جب وہ فیصلہ آیا, اس فیصلے کو ان سب لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی, اس وقت تو فل کورٹ کی بات کسی نے نہیں کی. اس کے بعد جب ریزننگ آئی ہے, جسٹ 5 days بیفور کی بات ہے, ان ریزننگ کے اوپر پورے میڈیا میں ان لوگوں نے سب سے زیادہ انہی ججز کی تعریف و توصیف کی ہے. پھر آرٹیکل 63A کی انٹرپریشن آلریڈی پریزیڈنشل ریفرنس کے مطابق اور ریڈ ود آرٹیکل 184(3) اسی بینچ نے اور سپریم کورٹ نے کر دی ہے. اس وقت بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اس وقت بھی فل کورٹ کی بات نہیں کی. آج تو بڑا سمپل ایشو ہے. وہ سمپل ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس ججمنٹ کا اطلاق کر کے دوبارہ الیکشن ہو گئے. دوبارہ الیکشن میں عوام نے ایک پارٹی پہ عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کر کے 75% سے بھی زیادہ, اگر حکومتی مشین اتنی استعمال نہ ہوتی تو شاید ان کو ایک سیٹ بھی نہ ملتی. اور اس کے بعد لوگوں نے ووٹ دے کے ان کو الیکٹ کر دیا, وہ آ گئے. ایک صاحب جو پارلیمانی پارٹی کے 10 کے 10 ان کے ووٹ ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بھی ووٹ دیا,
وہ 186 ووٹ لے رہے ہیں. وہاں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی آپ کے 186 ہیں, ان کے 179 ہیں, لیکن 179 والا جیت جاتا ہے, 186 والے کو کہتے ہیں کہ تم نہیں جیت سکتے. اور اس بات پہ اور ریفرنس کس کا دیتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کا ریفرنس دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے تو بڑا سمپل اور واضح سوال تھا, انہوں نے کہا جی آ جائیں, آپ نے ہمارے ججمنٹ کا استعمال کیا ہے نا, بتا دیں اگر ہم نے ایسا کہا ہے تو آپ کی رولنگ کو کانسٹیٹیوشنل کر دیتے ہیں, اگر ہم نے نہیں کہا تو اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اور یہ بات سپریم کورٹ نے پچھلے 3 دن پہلے سے یہ کہہ رہی ہیں. سیٹرڈے کو سارا دن ان کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے اس دن فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ آرٹیکل 10A کے تحت وہ فیئر اپرچونٹی آف ڈیفینس دینا چاہتے ہیں تمام پارٹیز کو, ہوس ایور وانٹ ٹو کم. اور آج آئے ہیں, سارا دن یہ سنتے رہے, لیکن طوفان بدتمیزی پرسوں رات سے شروع ہو گیا. اور ان کی چیخیں اس لیے نہیں نکل رہی کہ یہ ان کا تخت لاہور ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, ان کی چیخیں اس لیے بھی نکل رہی ہیں, آپ کے پورا میڈیا کوئی نہیں بات کر رہا, یہی بینچ ہے جس نے نیب لا کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے, ایڈمٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی کی پٹیشن کو, اور ہماری NRO2 خطرے میں, NRO2 خطرے میں ہے. ان سے وہ پیسے واپس آ جائیں گے, ان کا وہ لا ختم ہو جائے گا, ان کے اوپر مقدمے ریسٹور ہو جائیں گے. صرف یہیں تک محدود نہیں ہے, ECL کا لا بھی انہوں نے ختم کیا اسی بینچ نے. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے, یہ تو جیسے جو فیصلہ آئے گا سو آئے گا, اس سے پہلے کہ ہم اگلے کیس تک ہم پہنچیں ابھی سے شور مچا دو, تاکہ ہم اس فیصلے کے آنے تک ہم کہیں جی آپ فل کورٹ بناؤ. یہ چاہتے نہیں ہیں, ان کی نیتیں یہ نہیں ہیں. نہ آپ نے ڈیموکریٹک بائیکاٹ کہہ رہے ہیں, بائیکاٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بائیکاٹ کر دیں, کیا ایفیکٹ ہوگا؟ سپریم کورٹ کی کیا آپ کو 4 دن سے سن رہے ہیں سپریم کورٹ, آپ ایک جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے. کس رول اور لا کے تحت آپ بائیکاٹ کر دیں گے؟ یہ کوئی آپ کا الیکشن ہے جو آپ بائیکاٹ کر دیں گے؟ آئینی ایک ادارہ ہے, آئین کے تحت اگر بائیکاٹ کر دیں گے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر دے گا. سن تو ان کو چکا ہے, اتنی اپرچونٹیز. دیکھیں پی ٹی آئی کے وکیلوں کو تو موقع ہی نہیں دیا, انہوں نے سارا موقع ان کو دیا, جی آپ بتا دیں, آپ اپنے آرگومنٹس کریں. آج سارا دن سپریم کورٹ بار کا مس یوز کرتے ہوئے وہاں چلے گئے, پارٹی بن گئے. یو آر ناٹ اے پارٹی ان دی پروسیڈنگ. میں صدر ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا, میں کل 400 وکیل اکٹھے کر کے میں وہاں پیش ہو جاؤں, میں کہوں جی میں اب آ گیا ہوں کہ میرے کہنے پہ آپ بینچ بدل دیں, میرے کہنے پہ نیا بینچ بدل دیں. یہ طرز عمل ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگر ہم نے ڈیموکریٹک نارمز کو آگے لے کے چلنا ہے, اگر ہم نے ود ان دی لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن رہنا ہے, اگر ہم نے ملک کی بقا کو سوچنا ہے. آج پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہاں پہنچی؟ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ سپٹمبر تک اسی طرح کنٹینیو کریں. ملک انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی آپ پریکٹیکلی ڈیفالٹ کے قریب نہیں, ڈیفالٹ کر چکے ہیں. حالات آپ کے یہ ہیں کہ آپ کو ایل سی نہیں کھل رہی, ڈالر آپ کو مل نہیں رہا, آپ کے پاس اسٹاک ایکسچینج تباہ و برباد ہو گئی ہے, عام آدمی کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, اور کوئی امپورٹ نہیں ہو رہی, کوئی چیز کا ملک نہیں چل رہا, اور آپ کہتے ہو کہ سپٹمبر تک جی کوئی فرق نہیں پڑتا, عدالتوں کی چھٹیاں ہیں تو وہ بھی کوئی فرق نہیں ہے, ستمبر تک ہمیں چلنے دو, تب تک ہم تباہی مچائیں, ملک کو بیڑا غرق کریں, ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے بیٹھے رہیں, ان ڈیموکریٹک طریقے سے بیٹھے رہیں, اور ہم اپنے معاملات سیدھے کرتے رہیں, اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ کل کیا حالات ہوتے ہیں. تو یہ جو سچویشن, یہ جو طرز عمل اڈاپٹ کیا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, یہ انڈیو انفلوئنس ہے ٹو دی ججز, اور اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. یہ جج صاحبان جوڈیشل ریسٹرینٹ کے قائل ہیں, یہ ان کی کوالٹی ہے. جسٹس عمر بدیال صاحب ویری بیلنسڈ, کمپیٹنٹ, آنےسٹ اینڈ پولائٹ جج ہیں, لیکن یہ ان کو اس لیول پر لانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کنٹمپٹ آف کورٹ کریں, ہمیں ان کو متنازع کریں. آپ کو یاد ہوگا پاناما کیس میں انہوں نے کیا کیا تھا, نہال ہاشمی کو سزا ہوئی. آصف سعید کھوسا, جسٹس آصف سعید کھوسا ویری پولائٹ, 25 سال جج رہے, آج تک کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی. انہوں کو بھی مجبور کیا گیا کہ انہوں نے ان کو سزائیں دی. طلال آئے اور کئی لوگ آئے, ان کو سزائیں ہوئی. اس وقت بھی ان کا یہی طرز عمل تھا. جب آپ کے حق میں فیصلہ آئے اس وقت تو بالکل یہ ٹھیک ہے, جب آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو یہ متون ہو جاتے ہیں. یہ طرز عمل جو انہوں نے اڈاپٹ کر رکھا ہے, اس میں نہ صرف بدنیتی ہے, ان ڈیموکریٹک نارمز ہے, وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, وائلیشن آف لا ہے, اور اس میں سپریم کورٹ میں ہم نے پہلے بھی کہا ان کو اگر موقع ملا اور حالات ایسے ہوئے تو ہم اس سے پہلے کہ میں بلکہ دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف, ڈاکٹر شہباز گل صاحب, مریم نواز نے 8:42 پہ ایک ٹویٹ کی کہ ہمارے 20 ووٹ بھی آپ نے ہم سے چھین لی اور کاف لیگ کے 10 ووٹ بھی آپ نے پی ٹی آئی کو عطا کر دیے, تو پرویز الہی صاحب کی میجورٹی تو آپ کی دین ہے مائی لارڈ. مجھے کم از کم یقین تھا فل کورٹ نہیں بنے گا اور انصاف ہم نہیں ملے گا, اور یہی میں قوم کو بتانا چاہتی تھی. جب فیصلے آئین, قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہو تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے, کیونکہ ایماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور لوگ
پتہ نہیں کیا ایسے کہ فیصلہ آئین و قانون ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا، مگر اب کچھ بھی کر لیں لوگ تو جان گئے. یہ آج پوری اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی تھی آپ کو؟ مریم نواز جس پیک کو لیڈ کر رہی تھی، آج پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ریسورسز استعمال کر کے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو نون لیگ کا شیوا ہے. یاد ہوگا شاہین صاحب کو بھی، عامر صاحب کو بھی، آپ کو بھی، جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا تھا. سٹنگ جو ججز وہاں بیٹھے تھے ان پر فزیکلی اسالٹ کیا تھا، ججز کو وہاں سے ہٹنا پڑا تھا. اس کے بعد جس طریقے سے اس سارے معاملے پہ اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے ججز کی رفیق تارڑ صاحب مرحوم انہوں نے بریف کیس لے کے جس طریقے سے خرید و فروخت کی تھی. پھر جسٹس قیوم سب کو یاد ہے. پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ مریم صاحبہ اس لیے اتنی تپی ہوئی ہیں کہ میرے خیال میں ان تینوں ججز کی کوئی ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے. اگر ہوتی تو ابھی تک انہوں نے بالکل کڑاکے نکال دینے تھے محترم ججز کے، ابھی تک تو دھمکیاں دے دے کے. اب آپ دیکھیں کہ ایک مجرمہ جو کہ بیل پہ ہے، جس کی سزا سسپینڈڈ ہے اور اس کی سزا دوبارہ اس کو ملنی ہے کیونکہ وہ کیلبری فونٹ سب کچھ سب کے سامنے ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ان کی جان چھوٹنی ہے، تو انہیں ایک دن جیل جانا ہی پڑنا ہے. اس میں وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھتی ہیں، جو بڑا ہال ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا. اپنے ارد گرد وہ تمام لوگوں کو بٹھاتے ہیں جن کی پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کے ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں ججز کو. رانا ثناء اللہ باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر فل بینچ نہ بنا، وزیر قانون ہے اور اسی وزیر قانون کی ذمہ داری ہے، وزیر داخلہ ہے، قانون کہہ دیا سوری، وزیر داخلہ ہے، اسی وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے عدالتوں کی جو سینٹٹی ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے، اس کو بھی اسی نے دیکھنا ہے. وہ باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے فل کورٹ نہ بنائی تو ہم بائیکاٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کے سامنے جب فل کورٹ نہیں بنی تو آپ کو کہیں رانا ثناء اللہ کی کوئی بڑک اس کے بعد نظر نہیں آئی. حمزہ شہباز جو ہیں پہلے بھی آپ لوگوں نے انہیں وزیر اعلیٰ ایکسیپٹ کیا باقاعدہ طور پہ، ابھی بھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ لکھا ہوا فیصلے میں لکھا ہوا ہے، پی ٹی آئی آپ کے وکیل نے کہا. میں دوبارہ بتا دوں، شاہین صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، یہ مجھے میرا خیال ہے کہ ادھر ریپرزنٹیشن کریں گے اگر کوئی ایسا موقع ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو میں جان کی امان پاؤں، جو میں ابھی کامنٹ کرنے لگا ہوں یہ بالکل عدالت کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، بالکل عدالت کے سامنے کوئی گستاخی کرنا میری سوچ میں بھی نہیں ہے، میں کبھی کر بھی نہیں سکتا، اور اسی لیے دو وکلا ہیں ان کی موجودگی میں. لیکن میں فیصلہ ہے عدالت کا، اس کے اوپر مجھے تھوڑا تعجب ہوا تھا، مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا. ایک تو پی ٹی آئی کو دو ایسے آپشن دیے گئے جس کے علاوہ اور کوئی تیسرا آپشن ہمارے پاس موجود نہیں تھا، یہ کر لیں یا یہ کر لیں، ہمارے پاس اور کوئی وجہ نہیں. دوسرا یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ، میں نے بہت سارے وکلا کے ساتھ بات کی، کہیں پر اس کی گنجائش آئین اور قانون میں نہیں نکلتی. تو میری دوبارہ ہاتھ باندھ کے پورے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ شریف خاندان کو مسٹر باور اوان لرننگ ایسی who represent the leader of the opposition in the Punjab Assembly earlier took a different stance, but subsequently after consultation with leader of the parliamentary party of PTI in the Punjab Assembly as well as the party had agreed to the consensus which was earlier میں موجود تھا جب یہ پیغام آیا تھا. آپ خود ایگری کیے؟ میں دوبارہ میں موجود تھا جب یہ پیغام آیا تھا، تو ہم نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے، تو بتایا گیا تھا جی یا یہ ہے یا یہ ہے. کوئی آپشن کر دیتے؟ کیا کرتے اس میں؟ انکار کر دیتے؟ نہیں کیا کرتے؟ عثمان گزار شور ہو جاتا. نہیں 72 گھنٹے میں الیکشن ہوتا یا وہ 24 گھنٹے میں الیکشن ہوتا. کیوں بھاگے آپ؟ ہاں کیوں بھاگے آپ اس؟ ہم کیسے، ہمارے 5 ممبرز کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، 20 ہمارے لوگوں کو خرید کے ان کی سیٹیں جو ہیں وہ فارغ کروا دی تھی، کدھر سے ہم کروا دیتے؟ تو دوبارہ ارشد جی یہ دیکھیے، جو مریم صفدر ہے ان کی اب پورا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں لندن تو کیا پاکستان کی بھی کوئی عدالت نہیں چھوڑنی جہاں سے انہوں نے سزا نہیں لینی یا سب کو سزا نہیں دلوانی. بالکل الیکشن کی طرف. اس کی وجہ یہ کہ جیسے ابھی شاہین صاحب بتا رہے تھے، آج آپ کی 248 روپے پہ تو ایل سی کھل رہی ہے، اور بھی اس کے اوپر بھی لوگوں کو ایل سی میسر نہیں ہے. ڈیفالٹ آپ کا ملک آلموسٹ کر چکا ہے، تباہی آپ نے جو نکالنی تھی کر دی ہے. آج کل بڑے فون کالز آ رہے ہیں. آج کل نہیں، ہمیشہ سے ہی آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ نئی بات نہیں. کوئی اچھے میسیجز آ رہے ہیں آپ کو؟ پہلے دھمکیاں آتی تھیں. نہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، دھمکیاں بھی چلتی رہتی ہیں، اچھے میسیجز بھی. نہ دھمکیوں کے ٹائم ڈرنا چاہیے، نہ اچھے میسیجز کے ٹائم دماغ خراب کرنا چاہیے، وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. لیٹسٹ کیا اطلاعات ہیں؟ لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ پورے پاکستان کی عوام عمران خان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہے کہ ہم نے انصاف لینا ہے، ہم نے جمہور کا حق لینا ہے، ہم نے اپنے ووٹ کی پروٹیکشن کرنی ہے. ووٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا. لیڈر ان کو مل گیا ہے، 70 سال کے بعد ایک لیڈر مل گیا ہے جو کھڑا ہونے کو تیار ہے. کب ہوں گے الیکشن؟ مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے اب یہ.
جتنی بھی یہ کوشش کر لیں. ان کا صرف یہ ہے کہ ماردار تھوڑی بہت ان کو کرنی دی جائے اور 15 دن مہینہ. اسی لیے ٹرسٹی پہ بھی اگر انہیں ٹرسٹی کا بھی دینا اس پہ بھی خوش رہیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ماردو میرے خیال 63 رکنی انہوں نے کابینہ بنا دی ہے, توہین عدالت کر دی ہے. عدالت نے کہا تھا کوئی سیاسی فائدہ نہیں لینا, انہوں نے کوئی آپ چیز نہیں اکتوبر چھوڑی. تک انتخابات دیکھ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے شاید اکتوبر سے پہلے اب انہوں نے بھاگنے کا طریقہ ہے, کسی مومنٹ بھی یہ اٹھ آپ کے کو بھاگ ٹرسٹ سکتے ہے؟ ہیں. ٹرسٹی کے اوپر ہی ہے ویسے ٹرسٹ, اعتماد, یہ کیا کیا تو نے کہ اعتماد ہی کھو دیا؟ اعتماد بحال ہوا ہے آپ کا؟ اعتماد تو لال بتی گرین ہوئی ہے؟ وہ تو میں نے اس دن بتا دیا تھا جب وہ خبر آئی تھی نرم مداخلت کی, تو میں نے کہا تھا کہ یہ لال بتی ہے. دیکھیں اعتماد تو پورے پاکستانی قوم کا شٹر ہو گیا ہے. یہ جو کچھ پچھلے 2-3 مہینے میں 3 مہینے میں پاکستان کے ساتھ کیا گیا, ایک سٹیبل ملک کو 6% گروتھ پہ جس طریقے کی مستریوں نے کارگزاری کی, اور اس کا کے واحد بعد حل جو کچھ انتخابات ہیں. اس کا واحد حل انتخابات ہے اور سب کو پتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. لیکن جو یہ کر رہے ہیں بڑا خطرناک ہے. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ سپریم کورٹ کو کہوں گا, گزارش ہی کر سکتا ہوں میں تو, کیونکہ میرے لیے آنریبل کورٹ ہے, کہ یہ آپ کو ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. جو بھی کرنا آپ نے چلیں, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سوابدید ہے, وزڈم آف دا ججز ہوگی اس میں. اتنی ساری چیزیں اور نہ کھلتی ہیں اگر وزڈم آف دا ججز اس طرح سے نہ آپریٹ کرتی. ٹرسٹی سی ایم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتا. ٹرسٹی سی ایم کیا ہوتا ہے, آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے, سپریم کورٹ نے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی, آج بھی چیف جسٹس صاحب نے بڑے ایمفیسس کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اتنے, جس میں انہوں نے ڈالر کی بھی بات کی, ایل سی کی بھی بات کی, یہ تمام باتیں کی کورٹ میں, اور کہا کہ اس کا جو واحد وجہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ایک ایسی گورننس یا گورنمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ گورننس کا ایشو ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان ہے اس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ ایک لیگلی الیکٹڈ, جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے, جو عوام کے ووٹ سے آئی ہے, جو عوام کے کہنے پہ آئی ہے, وہ آ کے برجمان ہو. اور جس پہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ 186 ووٹ والے تو ادھر بیٹھے ہیں, 179 والے کو سی ایم بنا دیا گیا. اور جو بات ہو رہی ہے کہ جی جو ٹرسٹی کا ورڈ ہے یہ ایک سمبولک انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے. ریزن اور جو ان کا وزڈم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو افیئرز, جو اس ملک کا سب سے بڑا 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اس کو ہم بغیر گورننس کے نہیں چھوڑ سکتے کہ وزیر اعلیٰ اگر وہ بھی نہیں ہے اور کیبنٹ بھی نہیں ہے. آلدو انہوں نے ریسٹرینٹس لگا دی کہ آپ نے صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے ہیں, لیکن جس کو وہ ابھی تجاوز کر گئے, انہوں نے اس کے بعد کچھ اپوائنٹمنٹس کی, کچھ ایسے نوٹیفکیشنز کیے, کچھ مراد دی, تو اس کا علیحدہ سے ایک پٹیشن آ جائے گی. لیکن اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو لارجر بینچ کی طرف جایا جا رہا ہے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سپٹمبر اینڈ آن ورڈز, اور چونکہ چھٹیاں ہیں, چیف جسٹس نے بارہا کہا کہ جناب ججز تو اویلیبل ہی نہیں ہیں, تو اس کا پرپز یہی ہے کہ کسی بھی انداز سے, آپ نے دیکھا ابھی جون تو گزر گیا, بجٹ آ گیا, ابھی بجٹ کے فنڈز کی ایلوکیشن ہے, وہ فنڈز کا استعمال ہے, اور اصل چیز تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فنڈز کو اب یوٹیلائز کرنے کی بات ہے, تو اس میں جتنا بھی ٹائم گین کریں گے تو وہ فنڈز کو پھر اسی انداز میں استعمال کیا جائے گا, اسی انداز میں اسکیمز آئیں گی, اسی انداز میں کھایا جائے گا. اور اسی لیے کل کی تاریخ میں یہ کیس رکھا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کل اس کیس کا ڈیسیژن مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. شعیب شاہین صاحب, حکومتی اتحاد کی طرف سے یہ الزامات آ رہے ہیں, اعتراضات اٹھائے جائے کہ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا, کیا یہ بات صحیح وہ کہہ رہے ہیں؟ اور حمزہ شہباز آج کا نظریہ ضرورت کے تحت وزیر اعلیٰ ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف اتنی ہی مورد الزام ہے جتنی کہ باقی جن کی خواہشات تھیں, اور ساتھ پی ٹی آئی نے ایگری بھی کیا. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جہاں تک تو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کی بات ہے نا, چونکہ کورٹ نے مینلی اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ جی گورننس کا کوئی ایسا ایشو نہ کریٹ ہو جائے, ہم اینٹی اسٹیٹس کو نہ کریٹ کر دیں, چلیں لیٹ اس موو فارورڈ, جس کو عوام ووٹ دے دے گی وہ پرماننٹ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اس لیے عوام کے پاس بھیج دیا کہ جی ٹھیک ہے وہ الیکشن کرا لیں, الیکشن کا جو رزلٹ آئے گا, جس کی جو جتنی زیادہ سیٹیں, کیونکہ یہ رن آف الیکشن تھا, یہ رن آف الیکشن تھا, 2 ہی کینڈیڈیٹس رہنے تھے, فریش الیکشن نہیں تھا. رن آف الیکشن میں فرق یہ ہے کہ جس کو 1 ووٹ بھی زیادہ ملنا تھا اسے الیکٹ ہو جانا تھا. رن آف الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی وہی تھے, بندے بھی وہی تھے, سب کو چاہیے تھا. رن آف الیکشن میں جو the number of those present in the house at that time, اگر وہ بھی لیں تو اس کی بھی 51% آپ کو چاہیے.
نہیں جو اس میں اندر موجود نہیں جو میجارٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے نا اس کی میجارٹی سٹنگ ممبرز کی میجارٹی ایک ووٹ کا بھی جس کا فرق آ جائے گا وہ جیت جائے گا. اس لیے یہ رن آف الیکشن تھا, دونوں کینڈیڈیٹس بھی وہی رہنے تھے, نیا الیکشن نہیں ہونا تھا, کینڈیڈیٹس بھی چینج نہیں کرنا تھا, پروسیس بھی چینج نہیں کرنا تھا, آپ نے کوئی اور چیز چینج نہیں کرنی تھی سوائے اس بات کے کہ جو نئے ممبر آ گئے. بھی وہی تھی اور لیٹر بھی نہیں آ سکتا تھا, اور چودھری پرویز الہی پہلے سے وہ اسی آرڈر کے تحت آلریڈی وہ کنٹیسٹنٹ تھے اور ڈپٹی اسپیکر نے انہیں بھی ڈسکوالیفائی قرار دیا, وہ اپنا ووٹ کینڈیڈیٹ کو, یعنی کہ کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا, کینڈیڈیٹ بھی کوئی نہ رہا. پارٹی نے نامینیٹ کیا, پارلیمانی پارٹی یونانیمس وہاں موجود تھی, شجاعت حسین صاحب آخری رات تک کہتے رہے ہمارے کینڈیڈیٹ یہ ہیں. چودھری شجاعت کا لیٹر رن آف الیکشن میں آ سکتا تھا کہ نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا. پہلی بات ہے اس کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے, دیکھیے پہلی بات ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے, نہیں آ سکتا. ناٹ ایٹ آل. اچھا, یہ والا خط جو ہے یہ آخری وقت پہ بتایا گیا, اگر اس سے پہلے پارلیمنٹری پارٹی کے پاس آ جاتا جو کہ 10 کے 10 ایک سائڈ میں وہ ریموو بھی کر سکتے تھے چودھری شجاعت کو ایز پارٹی ہیڈ. نہیں وہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن میرا نہیں خیال, ریزولوشن پاس کر دیتے. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں آرٹیکل 63 کے مطابق پارٹی ہیڈ کا کام ہوتا ہے جس وقت ڈی سیٹ ہونے کا کوشچن آئے گا. پارلیمانی پارٹی کا کام ہے پارلیمان کے اندر. پارلیمانی پارٹی نے 63 کے مطابق اور ججمنٹ کی روشنی میں انہوں نے یونانیمس فیصلہ کر دیا کہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے, اور کینڈیڈیٹ تو آلریڈی ڈکلیئر تھا پارٹی کا, پارلیمانی پارٹی کا بھی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا بھی, اور اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. تو یہ خط بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کے بعد اپنی جیب سے نکالا, اور یہ اس میں ساری کی ساری بدنی تھی. آخری رات تک انہوں نے کہا جی میرا کینڈیڈیٹ یہ ہے, پرویز الہی ہے, اور صبح سویرے دن میں یہ بدل گیا. یہ تعلق اور ٹرانسکرپٹ میں بھی ہے کہ ابھی مجھے خط ملا جبکہ دروازے بند تھے اور پہلے کمیونیکیٹ بھی نہیں ہوا, کسی کو نہیں کیا. اچھا یا تو آتے ساتھ ہی کہتے جی میں سب سے پہلے یہ خط پڑھنا چاہتا ہوں, میں آپ پارٹی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن یہ ساری کی ساری مینوپولیٹڈ تھی, بدنیتی تھی, لیکن ان کو اختیار ہی نہیں تھا جو شجاعت صاحب کو, ڈپٹی اسپیکر کو یہ لکھنے کا. پارلیمانی پارٹی ساری کی ساری موجود تھی, رن آف الیکشن تھا, اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, مریم نواز اور بلاول بھٹو آپ ہی کے دور حکومت میں شروع میں ایک دوسرے کے خلاف کافی حرزہ سرائی کرتے تھے, آج سارے اکٹھے ایک فورم پہ بیٹھے, بلکہ تمام سیاسی جماعتیں ایک فورم پہ بیٹھی ہیں اور پی ٹی آئی اکیلی جماعت رہ گئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوئی ہے سر؟ دیکھیے, ایک تو پی ٹی آئی اکیلی جماعت نہیں ہے, پوری پاکستان کی قوم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا. ایون بھٹو صاحب کا جو ٹائم تھا اس میں بھی بہت ساری کنٹروورسیز تھی, آلدو کے بھٹو صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کے لیے انہوں نے بھی ایک قیمت چکائی, لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو مروایا, بہت ساری کنٹروورسیز تھی ان کے ساتھ, اور ڈیوائڈ تھی اس ٹائم, کچھ پبلک ان کے ساتھ تھی کچھ خلاف تھی. آج اللہ کا شکر یہ ہوا کہ ایک عام پاکستانی, ایون جو ہمارے خلاف ہیں ان کے گھروں والے آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ دعائیں بھیجتے ہیں, وہ بتاتے ہیں ان کے گھروں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں, خدا کی قسم وہ ٹیکسٹ میسج کر کے ہماری بہنیں ہماری مائیں ان گھروں سے ہمیں بھیجتی ہیں کہ اے کمبخت اج گھر بیٹھا کسی دے نال فون تے اے گل کر رہا سی, انہیں سویرے اے کرنا ہے. سمجھ رہے نا, میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, میں سیاستدانوں کی باتیں نہیں کر رہا, ہر طرف وہ ہماری بہنیں ہماری مائیں ہمارے لیے محترم ہیں, وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, ان کا یہ علاج کر لو. تو آج ایک تو عمران خان کے پیچھے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, اوپر اللہ کی رحمت کھڑی. دوسری بات یہ, اس ملک کا ایک وتیرہ تھا, آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بزدل آئی جی تھا پنجاب کے اندر. یہ بیوروکریٹس کا ایک کام تھا جو راؤ سردار نے کیا کہ عورتوں کی بے حرمتی کی 25 مئی کو جو کچھ اس نے کروایا. اس کے بعد ان کا بیوروکریٹس کا ایک وتیرہ ہے, وہ یہ کہ جیسے ہی کام بدلے اپنا ٹرانسفر لو نئی جگہ, وہ ریلوے میں چلا گیا. اب اس کو یہ کسی نے نہیں پوچھنا. راؤ سردار میں آپ کو کیمرے میں دیکھ کے بتا رہا ہوں, آپ ریلوے چھوڑ کے آپ سری لنکا بھی چلے جاؤ, میرا نام شہباز گل ہے, میں حکومت میں ہوا یا نہ ہوا, عام شہری کے طور پر بھی میں آپ کا پیچھا کروں گا جس طرح آپ نے عورتوں کی بے حرمتی کی. تو اس دفعہ پاکستان بدل گیا ہے. اب مریم کیا کہتی ہے پریس کانفرنس میں کہ نواز شریف آئے گا اور جیل بھی نہیں جائے گا. آپ نے سنا سٹیٹمنٹ ان کا, نواز شریف آئے گا جیل بھی نہیں جائے گا, اور جاوید لطیف کہتا ہے ضمانت بھی لے گا, اور جاوید لطیف کہتا ہے تمام کیسوں سے باعزت بری کرو ورنہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے. یہ بدماشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے, اور ان کو اس ٹائم ایک اور حوصلہ بھی ہے. ان کو حوصلہ یہ ہے کہ جو اداروں کے اصل وارث تھے, 5th جنریشن وار کے سامنے اپنا سینہ ٹھوک کے کھڑے ہونے والے, وہ بھلے عمران ریاض ہو, وہ بھلے سمیع ابراہیم ہو, وہ بھلے صابر شاکر ہو, وہ ارشد شریف ہو, وہ شہباز گل ہو, ارسلان خالد ہو, ان سب کو تو تن کے رکھ دیا آپ نے پچھلے سارے مہینوں میں. وہ تو اب انوائڈ ہوں گے. تو ان کو میں یہ خبر کروں کہ یہ سارے جوان جو ہے یہ اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے ایک سیکنڈ میں سامنے آ کے کھڑے ہوں گے. ان سب کو اپنے ادارے بہت زیادہ پیارے ہیں. جیسے ہی آپ ادارے کے اوپر
کسی وردی کے اوپر بدماشی کریں گے, پاکستان کے جھنڈے کے اوپر آپ کو بدماشی کرنے کی کوشش کریں گے, دھمکی لگائیں گے, تو یہ سارے اس قوم کے بیٹے جو ماؤں نے پیدا کیے ہوئے ہیں یہ سامنے کھڑے ہوں گے, اور عمران خان آپ کو کبھی بھی پاکستان کو ویک نہیں کرنے دے گا. ہاں, اکانومی کی آپ نے جئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے, جیسے آپ میڈیا ہاؤسز کے تھرو عمران خان کی اور اس کی پارٹی کی جئی تئی پروانا چاہتے تھے. اگلی بات میں نے یہ کرنی تھی کہ رانا ثنا نے چند دن پہلے ہم نے اس کے لیے ایک پٹیشن بھی فائل کی تھی عدالت میں. اس نے کہا اگر 5-6 بندے غائب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. اس نے آرڈر بھی دیا تھا اس وقت کے آئی جی کو, لیکن آئی جی کیونکہ بزدل تھا پھر اتنا وزن نہیں اٹھا سکا, اسے لگا ان کی حکومت آ جانی ہے, اس نے انکار کر دیا بندے غائب کرنے سے. تو پھر یہ خط والا شاخسانہ نکلا. خط جس دن آیا اس کے شام کو, اس سے ایک شام پہلے یہ خبر اڑ گئی میڈیا کے اندر کہ شاید کو خط آ رہا ہے. ہم نے تمام وکلا سے پوچھا, انہوں نے کہا اگر ایسا کوئی بھی خط آیا تو اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. میں نے اور مونس نے خود پوچھا کچھ وکلا سے سینئر سے, انہوں نے کہا ایسے خط کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہ پارلیمانی لیڈر نہیں ہے. تو فیصلہ بڑا سادہ ہے. میں دوبارہ جان کی امان پاتے ہوئے عدالت سے کہوں گا کہ اس مافیا کو آپ جتنا سنیں گے, جتنی سپیس دیں گے, یہ اتنا پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. آئین اور قانون کی لائن میڈیا کھینچیے کا اور ایک ایک دم سیکشن ان کے جو خلاف آپ سے فیصلہ بھی کیجیے. آج کل رابطے میں دوستی کرنے کے لیے وہاں سے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ پہ کالا دھبا ہوگا. جی بالکل, ان کا تو کام ہے نا. میڈیا کے کچھ ایسے فیکشن ہیں کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں آزادی جمہوری رائے, اب پریزنٹ کرتے ہیں ہم عدالتوں کا احترام, اور کام ان کا پورے کا پورا کیا, یلو جرنلزم, لوگوں کی گھر کی خواتین کے اوپر انہوں نے رن کرنے ہیں, انہوں نے ٹیبلوئڈ سٹوریز کرنی ہے, بلیک میلنگ کرنی ہے. آپ گورنمنٹ میں آگے تو پھر آپ کے پاؤں میں گر جانا ہے, جیسے ہی آپ گورنمنٹ سے چلے گئے تو آپ کے گریبان کو پکڑنا ہے. میں نے دوبارہ کہا پاکستان بدل گیا ہے, عمران خان مڈل کلاس کے لوگوں کو لے آیا ہے, ہماری جیسی چیزیں حکومت میں آ گئی ہیں. اب ہم نے مال پانی تو کھایا نہیں کہ آپ ہمیں بلیک میل کر لیں گے. اب یہ گھوڑا, یہ گز, یہ میدان اب آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے. قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ کا مقابلہ بھی کریں گے اور آپ کو ہم قانونی طریقے سے لوگوں کے سامنے لائیں گے, آپ کا سارا انکشاف کریں گے کہ آپ نے کیا کیا وارداتیں ڈالی ہیں. تو آپ لوگ بھی بڑی کرتے ہیں, وقت آنے پہ یہ بھی پتہ چلیں لگ جائے گا پتہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, اچھا لگ جائے گا پتہ. خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کا اور طاقت کا نشہ بھی کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آپ پہلے بیانات دیتے ہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب سے کچھ عرصہ پہلے, زیادہ پہلے نہیں, بلاول اور مریم ایک دوسرے کے والدین کے بارے میں کیا کہتے تھے, آئیے دیکھتے ہیں. مکیا تیرا شو نواز, گو نواز, گو نواز. زرداری اور عمران. میاں صاحب, آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہو مگر آپ 20 کروڑ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ووٹ کے پی کے میں عمران خان کو ملتا ہے اور وہ ووٹ کی پرچی آصف علی زرداری کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے. میاں صاحب کو تختیاں لگانے کا بہت شوق تھا. تختیاں لگاتے لگاتے آخرکار ان کا تختہ ہو گیا. جس ایجنڈے پر زرداری اور عمران اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایجنڈا بھی عوام کا ایجنڈا نہیں ہے. سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں شاید نواز شریف کی ذات پر کوئی خطرہ ہے, لیکن نواز شریف کا ذات کا اور جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو قافلہ تھا نا بھائی بھائی کا, وہ بلوچستان سے چل کر یہ جنوبی محاذ پر پہنچا ہے. مکیا تیرا شو نواز. عمران زرداری بھائی بھائی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آپ کو کرپٹ اور جھوٹا قرار دیا ہے. کیا عمران خان اور زرداری کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ نواز شریف نے کروایا؟ آپ نے ہمیشہ ٹھوس اور دھاندلی کی سیاست کی ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو کبھی عدلیہ کو استعمال کیا. یہ عمران خان اور زرداری جو اب مہرے بن کر عوام کی لکیر کے اس پار کھڑے ہیں, انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے. آپ فسادی ہو سکتے ہو, آپ سازشی ہو سکتے ہو, انقلابی نہیں. ان مہروں کے چہرے یاد رکھنا جو آپ کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. اب یا آر یا پار, یہ خوشخبری میں سنا دوں. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں.
جی ناظرین، نظریاتی سفر جو ہے آر پار ہونے سے پاؤں پکڑنے تک پہنچ گیا، اور پاؤں پکڑ کے وزارت عظمیٰ بلاول بھٹو کہہ رہے تھے. لیکن یہ جو آج کل ہو رہا ہے، جو آج بھی ہم نے مناظر دیکھے اور پچھلے کچھ عرصے سے جب پی ڈی ایم اتحاد بنا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانا ایک وعدہ تھا، پرانا ایک وچن تھا آصف زرداری اور نواز شریف کا. کیا آئیے دیکھتے ہیں. میاں صاحب اور ہمارا اب واسطہ انشاءاللہ 2nd to 3rd جنریشن تک چلنا ہے. میرے دل نے کہا کہ ضروری ہے، اور آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس روایات کو قائم رکھیں، تاکہ حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں، اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو، بختیور کو، ان کو پتا ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں. ہماری اپنی جو چیلنجز ہیں آنے والے، ان کی نظر میں ہمیں ساتھ رہنا ہے، اور یہ ایک روایات قائم کر دینی ہے جس کو کوئی توڑ نہ سکے. میں انہی الفاظ سے محترم آصف زرداری صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے، جب عمران خان سیاست میں آئے تھے تو انہوں نے جو سب سے پہلی بات قوم کو بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. بنیادی طور پر یہ دو خاندان ہیں جنہوں نے لوٹ مار کرنے کا طریقہ اور نورہ کشتی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک مشہور زمانہ خان صاحب کا ایک انٹرویو ایک سینئر جرنلسٹ کے ساتھ، جو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کبھی اکٹھے ہوں. انہوں نے کہا جب میں آؤں گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. پھر قوم نے دیکھا، انہوں نے ایک دوسرے کو تیتر بٹیر کھلائے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے تیتر بٹیر کھلا رہے ہیں. پھر جیسے ہی دوبارہ الیکشن میں گئے، ان کو ضرورت پڑی تو یہی مریم کہتی تھی کہ اگر آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا تو اصل میں آپ زرداری کو دے رہے ہوں گے. پھر آپ نے ابھی ماجرا دیکھا تو بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جن کا طریقہ واردات ایک ہے. اس کے پاس چینے پاپڑ والا ہے تو ان کے پاس مقصود چپڑاسی ہے، اس کے پاس چینی والا ہے تو ان کے پاس کوئی اور ان کا ملازم ہے. اسی طریقے سے یہ واردات کرتے ہیں. انہوں نے اگر ایان علی کے کیس کے اندر وہ ایف آئی اے کے انسپیکٹر کو قتل کروایا تو انہوں نے آپ کے سامنے جو نیب کا کامران فیصل گیا تو دوسری طرف آپ دیکھ لیں ڈاکٹر رضوان گیا. تو ان کے طریقہ واردات، لوگوں کو سزائیں دینا، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، لوگوں کو رستے سے ہٹانا، دھمکانا، خریدنا، بڑے بڑے چینلز کے مالکان کو ساتھ ملانا، ان کو ساتھ ملا کے اپنے مخالفین کے اوپر پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کی گندی غلیظ ویڈیوز بنانا، ان ویڈیوز کے ساتھ ان کو بلیک میل کرنا. تو یہ ایک پوری انکارپوریشن ہے. یہ پورا ٹبر جو ہے نا، ان کے ڈیفرنٹ رولز ہیں. ادھر اگر عدی فریال ہیں تو اس طرف آپ کو مریم صفدر نظر آئیں گی. ادھر اگر آپ کو پرویز رشید نظر آ رہا ہے جس نے ملک کے خلاف کام کرنا، تو ادھر حسین حقانی نظر آئے گا. تو آپ کو ایک ہی طرح کا، یہ بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ہی رائٹر کی دو فلمیں ہیں جس کے اندر کاسٹ تھوڑی تھوڑی چینج ہے. تو یہ ڈرامہ یا فلم ایک ہی ہے، کاسٹ لکھنے والا ان کا ایک ہی ہے، کاسٹ تھوڑی بہت یہ چینج کرتے ہیں. اور یہ پورے کا پورا ڈرامہ بلاول جو ہے اس کو لانچ کیا گیا. بلاول بیچارہ وہ چھرلی ہے جو لانچ کرتے ہی ادھر اپنے ہاتھ میں پھٹ جاتی ہے، بار بار لانچ کرتے ادھر ہی پھٹ جاتی ہے، بار بار لانچ کرتے ادھر ہی پھٹ جاتی ہے. اب وہ نہ ہو جیسے وہ گاؤں میں کئی دفعہ سیبے والا بم چلانے نے تو چلان والے بیچارے دی توتی جی پھٹ جاتا ہے. تو بلاول کا وہی حال ہو رہا ہے کہ وہ پارٹی کو لے کے ڈوب رہا ہے. تو جتنی بار مرضی اس بلاول کو لانچ کر لیں. ابھی مجھے پتا چلا پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں دوبارہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر پریشر بنانے کے لیے، دوبارہ دھونس دھمکی آئے گی. ابھی تھوڑی دیر میں مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ شروع کرنے لگے. تو اداروں کو ایک ہی طریقہ واردات ہے کہ اداروں کو کسی طریقے سے جھکاؤ، ان کو گالی گلوچ کرو، ان کو نیچے لگاؤ. جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جی ایچ کیو کے سامنے بھی دھمکی دیں گے. اس کو جوید لطیف کو ادھر چھوڑ دیا. آج انہوں نے اپنے ایک بڑے ہی قریبی صحافی کو چھوڑا، اس نے ویلاگ کیا اور ٹویٹ کیے. اس کے اوپر سلمان شہباز جو ہے اس پہ پل پڑا. حالانکہ وہ صحافی تو ان کے گھر کا، چلے میں لفافہ نہیں کہتا، اب غصہ کر لیں گے، فلافہ ہوگا، تو وہ تو ان کے گھر کا آدمی ہے. اب وہ اور سلمان شہباز لڑ رہے ہیں. دیکھیے شعیب شاہین صاحب، آپ بالکل آپ آپ کی نظر مجھے سے یہ بتا سکتے ہیں آپ کی نظر سے بالکل ایسی ٹویٹ نہیں گزری، لیکن وہ بھی نورہ کشتی ہے، پہ صرف صبح صبح وہ بھی نورہ کشتی ہے، شعیب ان کا شاہین طریقہ صاحب، واردات ہے. لیگل جورسپروڈنس میں آپ مجھے کوئی مثال دے سکتے ہیں جو کہ سائٹ ہوئی ہو کہ جس شخص پہ فرد جرم عائد ہونی ہو وہ کسی ملک کا وزیر اعظم بن جائے؟ کوئی انٹرنیشنل ایگزامپل، کوئی جورسپروڈنس میں ایسا کوئی واقعہ؟ اور جو ہمارا آئین ہے جب وہ بات کرتا ہے کہ جناب کس طرح کا شخص الیکٹ ہو سکتا ہے ممبر نیشنل اسمبلی، اپنے آپ ساری چیزیں ڈکلیئر کرتے ہیں، کوئی کیسز وغیرہ تو نہیں ہے، تو فرد جرم جس پہ عائد ہونی ہو اس دن وہ بندہ وزیر اعظم بن جائے؟ کوئی ایک لیگل جورسپروڈنس مثال میرا نہیں خیال کہ بتا ایسی کوئی مثال ہے. پاکستان کی مثال اگر میں آپ کو دوں، ایک چپڑاسی بھی نہیں بن سکتا، پروموشن بھی نہیں لے سکتا جس کے خلاف ایف آئی آر اس طرح کی کرپشن کی درج ہو. یعنی ابھی نئے رولز بنے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، پرانے رولز بھی یہی تھے، کسی کے خلاف اگر ایف آئی آر ہوگی کرمنل
تو وہ اس کی پروموشن ڈیفر کر دی جائے گی, اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی, اس کی پروسیڈنگ, اس کو کوئی بینیفٹ نہیں مل سکتا, یعنی پبلک آفس وہ ہولڈ نہیں کر سکتا. یعنی جس کو ایسا شخص جس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک انڈر ٹیکنگ دی, ایفیڈیوٹ دیا, ایشورنس دی کہ جی اتنے عرصے میں علاج کرا کے واپس آ جائیں گے, وہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا؟ انڈر ٹیکنگ دینے والے کون تھے؟ یا وہ خود تھے نواز شریف صاحب, اور اس کی گارنٹیئر کون تھے؟ وہ یہ شہباز شریف صاحب تھے, یہ سٹنگ پرائم منسٹر صاحب ہے, 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, وہ واپس نہیں آئے, وہاں سے تقریریں کرتے ہیں, تیاری کرتے, گارنٹی وہ وہیں کی وہیں پر پڑی ہوئی ہے. اس وقت کیبنٹ نے یہ کہا تھا, عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ 10 ارب روپیہ دیں اور پھر جائیں, 10 ارب روپے کی گارنٹی دیں, چھوٹی دیں, پھر آپ جائیں. کورٹ نے عام آدمی جیسا غریب آدمی اگر اس طرح کا کوئی ایفیڈیوٹ دے اور اسے پورا نہ کرے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی ساری جائیداد کرک ہو جائے گی, وہ بندہ جیل میں بھی جائے گا اور اس کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوں گی, اور اس بندے کے دونوں کے شناختی کارڈ بھی بلاک ہو جائیں گے, ان کا پاسپورٹ بھی بلاک ہو جائے گا اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا. یہی پرابلم ہی یہی ہے. اشرافیہ کے لیے ہمارے ملک نے ایک ایسا انوائرنمنٹ کریٹ کر دیا ہے, چونکہ یہ خود ہی اب پرائم منسٹر ہو گئے, یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ جس میں بیل بیفور ریسٹ, جن کے خلاف بلینز آف روپیز کے پرچے تھے, مقدمے تھے اور پروفڈ تھے, اور ان کی بیل بیفور فوجری کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے مریم نواز کے حوالے سے کہا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, وہ فوجری کا کیس کہیں چلا ابھی تک؟ دیکھیں نا, وہ فوجری کا کیس چلا, اس میں ان کو کنوکشن ہوئی, کنوکشن کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے, اور اس اپیل میں ان کی ضمانت ہوئی ہے, تو اس ضمانت کے اوپر ہے, اور ہر 2 ہفتے 3 ہفتے بعد وہ پیشی لگتی ہے. 4 سال سے وہ میٹر پینڈنگ ہے, 3 سال سے دیٹ ہیز ناٹ بین. لیکن فوجری کا کیس تو نہیں چلا, وہ تو بعد میں چلنا تھا. نہیں, فوجری کا ہی کیس چلا, اسی کے اوپر وہ پرچہ ہوا, وہ ریفرنس فائل ہوا تھا, اور اسی پہ ہی سزا ہوئی ہے. نہیں, اس میں تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ اس میں جو مریم بی بی کو ابیٹمنٹ میں ہوئی ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کو جو یہ جائیداد ہے اس کو چھپانے میں, اور اس میں سزا ہوئی, وہ فورجری کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت چاہتی ہے تو اس کے علیحدہ سے ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کریں, اور یہ جو انہوں نے ڈاکیومنٹس کورٹ میں دیے ہیں, کورٹس نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم ان کو فورجڈ ڈاکیومنٹس تسلیم کرتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر جو علیحدہ سے کیس چلنا تھا وہ حکومت نے نہیں چلایا. وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے, وہ حکومت نے نہیں چلایا. پاکستان تحریک انصاف کی. آپ نے ایک بات کی وہ وچن والی, تو اس میں ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپس میں وچن تھا, لیکن بہت سے ہمارے جیسے یا جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب اچانک سے یہ سب چیزیں تھی ایک چھت کے نیچے جب آ گئے, یہ تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے, تو پھر کس کا وچن تھا, کس نے وچن لیا اور کس نے وچن دیا, تو یہ ایک کوشچن ہے کہ جو وچن بڑا اسپیسیفکلی آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں, وعدہ بھی آپ کہہ سکتے تھے, آپ بار بار وچن کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑی ایک انوائنگ سی ہے کہ آل آف اے سڈن یہ تمام چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور آ جاتے ہیں. اس میں منی ٹریل جو ہے کہ رشتہ داروں تک کسی نہ کسی کے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.